الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع اذان اور تمام شہداء ملت کے لیے، اور ہم سب کے آباء و اجداد اور اعزاء اور رشتہ داروں کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ماننے والے ہیں ان سب کی، اور خصوصاً افغانستان میں مومنین کی حفاظت، تمام دنیا کے مومنین کی اور خصوصاً افغانستان کے مومنین کی حفاظت کے لیے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور ساتھ ہی وہ تمام مومنین جو یہاں پر فرش ازا کی خدمت میں مصروف ہیں، جس عنوان سے بھی ان کے لیے، اور خصوصاً ان نوجوان خدمت گزاران اہل بیت کے لیے جو سوز و سلام و نوحہ اور مرثیے کے ذریعے سے بچے خدمت انجام دے رہے ہیں، خصوصاً یہ ہمارے چھوٹے مجاہد کے لیے اور خادم اہل بیت کے لیے، ان سب کی حفاظت کے لیے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور ہم تو ان بچوں کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ جب ہم اتنے تھے تو ان چیزوں سے بالکل وابستہ ہیں. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو امام زمان علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں سے، اور ظاہر ہے کہ جب امام کی خدمت گزار ہوں گے تو بلا شک مذہب حق اہل بیت کے خدمت گزاروں میں سے، دفاع کرنے والوں میں سے، اور اس کی ترویج کرنے والوں میں سے قرار دیں. اب جب یہ گفتگو یہاں تک ان بچوں کے بارے میں ہو ہی گئی تو ایک کام کہ جو پہلے دن ہم نے سوچا تھا اس کے بعد توجہ ہٹ گئی تھی، اور وہ پہلے دن ہونا چاہیے تھا کہ آیا بچوں کو کوئی اردو میں پرابلم تو نہیں ہو رہا؟ بات کلیئر ہے بالکل؟ چلیں اس موضوع کی جانب بھی توجہ دلائیں کہ ظاہر ہے کہ جب انسان ایک نئے کلچر میں آتا ہے تدریجاً وہاں کی زبان کو اڈاپٹ کرتا ہے، اور عموماً ماں باپ یہ کہتے ہیں یورپ امریکہ میں کہ ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی. البتہ اردو نہیں آتی یہ ہمارے یہاں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو انڈیا پاکستان میں ہیں، کہ جو وہیں پیدا ہوئے، وہیں پلے، وہیں بڑھے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں اردو اور ہندی نہیں آتی. تو ان سے تو وہاں ہم یہ کہتے تھے کہ اگر اردو بھی نہیں آتی، ہندی بھی نہیں آتی اور انگلش بھی نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے بہت نارمل ہیں آپ لوگ. رہ گیا مسئلہ یہاں کا، تو یہاں تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ بچوں کا ظاہر انٹریکشن جن سے ہوگا تو اسی زبان کو سیکھیں، لیکن ان بچوں کو توجہ دلائیں کہ ایک زبان کا آنا ایک ہنر ہے، دو زبان کا آنا اور بڑا ہنر ہے، 3 زبانوں کو آپ جانیں تو اور بڑا ہنر ہے، 4 کو جانیں تو اور بڑا ہنر ہے.
یہ جو ہماری غلامانہ فطرت ہے خصوصاً انڈیا پاکستان کے لوگوں کی کہ وہ فخر ظاہر کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہمیں ہندی اور اردو نہیں آتی، تو یہ کوئی عظمت کی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ بہت ساری لینگویجز آئیں، بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی لینگویج آئے وہ ایسے بولیں کہ لوگ کہیں کہ آپ کون ہیں۔ اب آپ کو جب اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ ماشاءاللہ اتنے سال یہاں رہنے کے بعد اور کچھ بچے یہاں پیدا ہوئے اور اردو میں وہ بھی ایک ادبی اردو لٹریچر کی چیز، یعنی سوز اور سلام اور نوحہ اور مرثیہ اور اشعار آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب انٹیلیجنٹ ہے، اور اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ جب یہ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ انگلش میں بھی بہترین ہیں جیسا کہ یہاں پر ہیں، بعض لوگ فرینچ میں بہترین ہیں، اور اگر ہو سکے تو دونوں میں بہترین ہوں، اور اگر اسی کے ساتھ ساتھ اور زبانیں بھی سیکھ سکیں، اور خصوصاً یہاں پر جو نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن رکھیں، ان کو مذہب حق اہل بیت سے آشنا کرائیں، اور خصوصاً جو یہاں کا ایک مظلوم طبقہ ہے یعنی کینیڈا میں کہ جن پر ظاہر ہے کہ اس زمانے کے کالونیلز نے ظلم کیا کہ جو یہاں کے نیٹیوز ہیں ان سے کانٹیکٹ رکھیں، ان کو بتائیں، کیونکہ یہ مظلوم ہیں تو مظلوم حسین کو سمجھیں گے۔ ان میں اور ہم میں ایک اشتراک ہے، کامن چیز ہے، وہ کامن چیز ہے، ہم بھی قتل ہوئے ہیں، یہ بھی قتل ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک اہم چیز ہوتی ہے یار، مظلوم کا مظلوم سے تعلق، ظالم کا مظلوم سے تعلق نہیں ہو سکتا، مظلوم کا مظلوم سے ہو سکتا۔ بس چاہے یہاں ہوں، چاہے امریکہ کے لوگ ہوں جو وہاں کے نیٹو امریکن سے کانٹیکٹ میں رہیں، اور چاہے آسٹریلیا وغیرہ میں اورجنیز وغیرہ سے کانٹیکٹ میں رہیں، اور ان کو اللہ رسول اور صحیح دین یعنی اہل بیت علیہم السلام کی جانب دعوت دی۔ اور یہ بات ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ بات یہ بچے کر سکتے ہیں، جو یہاں پیدا ہو کے اردو کا کلام پڑھ سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں اپنے آپ۔ اور کیونکہ آپ کی زبان سے اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کی زبان میں اتنی پاور آ چکی ہے کہ جس کو فقط آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے، لہٰذا انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، اور یہ سوچیں کہ جس اللہ نے آپ کو اردو کے اشعار پڑھنے کی توفیق دی، سمجھنے کی توفیق دی، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے اور بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ البتہ اس وقت ایک بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، مختلف ویب سائٹس ہیں کہ جو انگلش میں بھی، عربک میں بھی، اور اسی طرح سے ڈچ، رشین لینگویجز، 8-10 لینگویجز میں آپ ہی کی ایج کے بعض بچے یورپ امریکہ سے کام کر رہے ہیں، اور اب علمی کام کرنا بہت آسان ہو چکا ہے، جو چیز دیکھنا چاہیں سرچ کر لیں، جو کام کرنا چاہیں سرچ کر لیں، اور آپ ہی جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ممکن ہے کہ آج یہ ادھر بیٹھے ہیں، ہم اگر اوپر بیٹھے ہیں تو ان سے بڑے نہیں ہیں، یہ بچے ممکن ہے 50 سال کے بعد وہ کام کریں کہ تاریخ تشیع ان کے اوپر فخر کریں۔ لہٰذا بزرگوں نے یہاں پر جو کام کیا، جو مجھے لگ رہا ہے کہ بچوں کو آگے بڑھایا ہے۔ میں اتفاق سے پاکستان میں بھی کہتا تھا کہ بچے سوز پڑھیں، سلام پڑھیں، دعا پڑھیں، حدیث قصہ پڑھیں، ان کو پڑھنے دیا جائے، ان کی تعریف کی جائے، ان کو آگے بڑھنے دیا جائے۔ پرفیکٹ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو چانس ملتا ہے، البتہ یہاں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں واقعی پرفیکٹ ہیں۔ اب یا یہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں، انٹیلیجنٹ، یا یہاں کے بزرگوں نے ان کے اوپر واقعی کام کیا ہے اور ان کو چانس دیا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آئندہ بھی کوئی بچہ آئے اور پڑھنے میں اٹکے یا نہ بول سکے یا پروننسیشن صحیح نہ ہو یا گھبرا جائے، تو اس کو امام حسین کا خادم سمجھ کے اتنا ہی احترام دیں جتنا ان میں سے ایک پرفیکٹ بچے کو دے رہے ہیں، کیونکہ وہ بچہ بھی پرفیکٹ جب ہوگا جب ٹائم اس کو اور چانس اس کو دیا جائے گا، اور ساتھ میں اپریسیشن بھی ملے گا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہٰذا ہم تو صاف کہتے ہیں کہ ہمیں تو جو بچہ بھی پڑھتا ہوا لگتا ہے تو ہمیں اپنے آپ سے بہت عرفہ والا لگتا ہے، کیونکہ ہم تو
شروع میں کسی بھی چیز سے آشنا نہیں تھے، بالکل نیل بٹا نہیں تھا، بالکل نیل بٹا۔ اور ان بچوں کو دیکھ کے واقعی فخر ہوتا پھر ہم تیسری دفعہ عرض کریں، اور یہ بہت بڑی بات ہے اور ان چیزوں کو سادہ نہیں لینا چاہیے۔ پھر دوبارہ ہم کہتے ہیں کہ ان سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے محمد و محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ذرا سی بات آگے بڑھی جائے، کیونکہ جب ان کے بارے میں اتنا ڈسکشن ہو گیا، یہی آئندہ کے علماء ہوں گے، یہی آئندہ کے معمار ہوں گے، یہی آئندہ کے لیڈر ہوں گے، یہی آئندہ کے پولیٹیشین ہوں گے۔ جب یہ ہم نے دین کی بات کی ہے تو اس سے مراد نہیں ہے کہ صرف آپ مسجد امام بارگاہ کریں، آپ پالیٹکس میں بھی جائیں، آپ تجارت میں بھی جائیں۔ دین کی خدمت کے لیے ضروری نہیں نجف یا عمدہ، آپ ہی میں سے بعض نوجوان، اور اس وقت ہم بعض نوجوانوں کو جانتے ہیں جو 12 13 سال کے ہیں، وہ یوٹیوب چینلز بھی چلا رہے ہیں، فیس بک کے پیج بھی چلا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی تحقیق اسی طرح سے شروع کی کہ جہاں ان کو شیعت پر ایک اعتراض نظر آتا ہے تو وہ اس کو گوگل میں جا کے سرچ کرتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ایک تقریر نکالتے ہیں، اس تقریر کو جو ہے یا ترجمہ کرتے ہیں یا ترجمہ ہوئی بھی ہوتی ہے، اس کو پھر آگے بڑھاتے ہیں، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ ایک عالم کتاب کھولے اور اس کے بعد وہ لکھے، اور لکھنے کے بعد جو ہے اس کو ایک کاتب آئے، وہ اس کو کیا کہنا چاہیے، پہلے لکھتے تھے بٹر پیپر کے اوپر، پھر اس کے بعد وہ لکھے، پھر اس کے بعد وہ کارخانے میں جائے۔ اب جو کام ہے کتنا آسان ہے کہ آپ کو جو پرابلم ہو اس کو لکھیں، لکھنے کے بعد اتنی ساری ہماری ویب سائٹ ہے، مثال کے طور پر شیعہ پین ہے، آنسرنگ انصار، درجنوں قسم کی ہو گئی ہیں، وہاں سے کاپی کریں، دوسری جگہ اپنے فیس بک کے پیج کے اوپر جا کے پیسٹ کر دیں۔ ایک نے ویڈیو بنائی ہے، وہاں سے اٹھائیں، اگر وہ 1 گھنٹے کی ہے، اس میں 20 ٹاپک ہیں، تو آپ اس 1 گھنٹے کی ویڈیو کو 2 منٹ کے 1.5 منٹ کے 20 ٹاپک بنا کے ہیڈنگ لگا کے آپ پوری خدمت انجام دیں۔ اس کام کے لیے صرف آئیڈیاز کی ضرورت ہے، کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ اہم ترین کام ہوگا کہ معصومین کو نظر میں رکھیں اور ان سے کہیں کہ ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، بس اتنی سی بات۔ بظاہر اتنی سی بات ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ جیسے ہی آپ ان سے کہیں گے ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو خود بخود آپ ادھر بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہر دفعہ معجزہ نہیں ہوتا، لیکن آپ میں اتنی ایبلٹی آ جائے گی کہ 10 سال کے بعد آپ کہیں گے کہ نہیں تو معجزہ ہو گیا ہے جو ہمیں اتنی چیزیں آ گئی۔ لہٰذا آپ پڑھائی پہ توجہ دیں، دینی موضوعات پہ توجہ دیں، ان کاموں میں توجہ دیں، بڑے بزنس مین بننے کا بالکل خیال ذہن میں رکھیں، پالیٹکس میں آنے کا بالکل خیال ذہن میں رکھیں۔ پالیٹکس میں آنا تمام ممالک میں تمام مومنین کے لیے لازم ہے۔ جہاں بھی ڈیسیشن لیا جاتا ہو وہاں پر ایک نہ ایک، کم از کم ایک نہ ایک آدمی ضرور ہو کہ جو ہمارا ریپرزنٹیٹو، جو ہمارے مسائل بیان کر سکے، جو ہمارے پرابلم بیان کر سکے، اور اگر ہمارے خلاف کوئی بات کا امکان ہے تو وہ کھڑا ہو کے اس کو روک سکے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اب آپ میں سے کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ مجھے پالیٹکس میں آنا ہے اہل بیت کی خدمت کے لیے، تو یہ سوچنا خود عبادت ہے، اور اس کے لیے کام کرنا خود عبادت ہے۔ کوئی آپ کو بے شک کہے کہ تم سیاست میں جا رہے ہو، سیاست دان ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، کوئی فکر نہ کریں۔ اللہ کے لیے اگر کام ہے تو کسی قسم کی کسی بھی بات سے نہ گھبرائیں۔ سبق پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امامت کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، اور کل ہم نے ڈسکشن کیا کہ امامت اور خلافت کا وہ کانسیپٹ جو ہمارے دیگر مذاہب اسلامی میں ہیں وہ خالصتاً بادشاہت ہے، اور دنیاوی پاور اور اقتدار ہے۔ ہمارے یہاں در حقیقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک لطف و کرم ہے اور ختم نبوت کی علامت ہے۔ غدیر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ غدیر در حقیقت اعلان ہے ختم نبوت کا، کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک جو کام ہوا ہے اس کی حفاظت کا اور اس کو آگے بڑھانے کا کام۔
لہذا جب غدیر کو ڈسکس کریں تو کہیں کہ یہ در حقیقت اعلان ہے ختم نبوت کا. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ کچھ روایات کتب اہل سنت میں ہیں کہ جو ابو ہریرہ سے نقل ہوئی غدیر کے روزے کے بارے میں. اور کمال یہ ہے کہ غدیر کے روزے کا ثواب بھی 60 سال بیان ہوا ہے. اور اس روایت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کی جو تاریخ بیان ہوئی ہے وہ 27 رجب بیان ہوئی ہے اور اس کا ثواب بھی 60 سال بیان ہوا ہے. تو جب بات کی جائے گی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کہا جائے گا 17 ربیع الاول اور پھر اس کے بعد مولا امیر المؤمنین کی ولادت اہم ترین موضوع ہوگا یعنی 13 رجب. لیکن جب بات کی جائے گی غدیر کی تو اس کا جو تعلق ہوگا وہ ہوگا 27 رجب سے. البتہ دنیا بھر میں ہم جہاں بھی جاتے ہیں چاہے ایک مجلس ہو چاہے زیادہ ہوں تو عموماً کوشش کرتا ہوں کہ ان کو بتاؤں کہ بھائی کیلنڈروں میں عام طور پر جب 27 رجب لکھا جاتا ہے تو کیا لکھ دیتے ہیں؟ معراج. یہ نتیجہ ہے دیگر مذاہب کے انفلوئنس کا. اگر معراج کا ایک قول مان بھی لیا جائے, ہمارے یہاں معراج ایک نہیں ہے بہت سارے, ہمارے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری معراج ہے. صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف. اللہم صلی علی محمد دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد. تو ہمارے یہاں فرق یہ ہے کہ معراج ایک نہیں ہے اور معراج روحانی نہیں ہے بلکہ جسمانی ہے, یعنی اپنی باڈی کے ساتھ گئے اور ایک نہیں. تو اب اگر 27 کو صرف ہم معراج لکھ دیتے ہیں تو پھر سوال کیا جائے کہ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اعلان نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کب مناتے ہیں؟ تو تاریخ اسلام میں یاد رکھیں کہ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہم ترین دن ہے کیونکہ ہر چیز کا دار و مدار اسی پر ہے اور وہ ہے 27 رجب. اور جیسا کہ میں توجہ دلائی کہ جو روایت ابو ہریرہ سے نقل ہوئی اس میں 27 رجب کے روزہ یعنی اعلان نبوت رسول اللہ اور عید غدیر یعنی اعلان امامت مولا امیر المؤمنین, دونوں کا جو ثواب بیان ہوا ہے اس میں خاص میچنگ ہے. وہ کیا ہے؟ 60 سال کے روزوں کا. سبحان اللہ. وجہ یہ ہے کہ یہاں اعلان نبوت ہوا ہے اس تاریخ میں اور ختم نبوت کے ساتھ ساتھ یہاں پر اعلان امامت ہوا ہے. لیکن کون سا امام؟ کوئی بادشاہ یا فاتح نہیں. اب آپ دیکھیں کہ فضیلت بیان کی جاتی ہے کچھ لوگوں کی کہ وہ بڑے فاتح تھے. آپ سمجھ گئے کہاں اشارہ ہے؟ بڑے بڑے فتوحات کی. اچھا اگر فتوحات کی تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں مولا امیر المؤمنین سے افضل ہے. اچھا اگر یہ معیار ہے تو رسول اللہ سے بھی افضل ہے. اور مولا امیر المؤمنین میں اگر یہ کمی مان لی جائے تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ رسول اللہ میں بھی کمی تھی. یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں کی تھی وہ ان پر مسلط کی گئی تھی. بعد رسول اللہ اسلام کا چہرہ بدل گیا, بالکل جو ہے رومن امپائر کی طرح, ایران کے امپائر کی طرح, جاپان اور چائنا کے امپائر کی طرح کشور کشائی اور قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا کہ جس کو اسلام میں بڑی اہمیت دے دی گئی. اور آج بعض لوگ کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس میں بعض اپنے شیعہ بھی ایسے نکلتے ہیں کہ جو فضائل پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے وائے ویلا اسلام پہنچ چکا تھا اسپین تک. اسلام اسپین تک نہیں پہنچا تھا, اسلام کے نام پر غنڈہ گردی اور استعمار پہنچا تھا. اگر وہ اسلام صحیح تھا
اور اگر وہ اسلام کی عظمت تھی اور اگر وہ صحیح کام تھا تو پھر جو کچھ ہوا معاذ اللہ، ہم اس کو غلط کہہ رہے ہیں، یادی بات نا، بس جو کچھ ہوا ان کالونیل سسٹم والوں کے ہاتھوں انڈیا میں یا بیلجیم میں یا فرانس یا تیونس میں، الجزائر میں، مراکش میں، لیبیا میں، افریقن کنٹریز میں، پھر یہاں کینیڈا میں، پھر وہاں امریکہ میں، پھر وہاں آسٹریلیا میں، تو وہ سارا قتل عام صحیح ہوا۔ یعنی کیا مراد ہے؟ اسلام یہ غنڈہ گردی کرے، اسلام نہیں، یعنی اسلام کے نام پہ یہ غنڈہ گردی ہو تو صحیح ہے۔ تو پھر کس منہ سے ہم کہیں گے برٹش کے کالونیل سسٹم کے خلاف، بیلجیم کے کالونیل سسٹم کے خلاف، فرانس والوں کے ظلم کے سسٹم کے خلاف، پرتگال والوں کے اس سسٹم کے خلاف، ہالینڈ والوں کے سسٹم کے خلاف؟ وہاں صحیح ہے تو یہاں بھی صحیح ہے۔ پھر ان کو بھی یہ کہنے کا حق ہے کہ کرسچینٹی آ گئی تھی کہاں تک؟ پورے بر صغیر میں کرسچینٹی آ گئی تھی کہاں تک؟ فرانس کے ذریعے سے، تیونس میں، الجزائر میں، مراکش میں، اور پورے نارتھ افریقہ میں، ایجپٹ میں۔ کرسچینٹی آ گئی تھی کہاں تک؟ مثال کے طور پر اٹلی کے ذریعے لیبیا میں۔ ایک ظلم کی تائید کریں گے، تمام مظالم کی تائید کرنی پڑے گی۔ بس اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد دلوں کو فتح کرنے آئے تھے، قتل عام کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اور اگر کسی صاحب کی یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ خوب فتوحات کی، تو یہ ہم بتا چکے کہ پھر یہ فضیلت معاذ اللہ رسول اللہ میں تو نہیں تھی، انہی میں تھی۔ تو بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ نبوت کیا ہے۔ نبوت اہل بیت سے سمجھی جائے، اور اگر کسی نے کوشش کی نبوت کو صحائے ستہ سے سمجھنے کی تو پھر نتیجہ وہی نکلے گا کہ جو انڈیا میں نکلا، ایک کتاب کی صورت میں کہ جس کا نام بھی لینا قباحت ہے، کہ جس میں لفظ رنگیلا وہ کہ اسے علم دین صاحب نے قتل کر دیا اور وہ شہید بھی ہو گئے بقول خود۔ اس علم دین سے کہا جاتا کہ اس کے ریفرنس سے جا کے دیکھ لیتے بھائی صاحب، مولویوں نے اٹھا دیا تو اڑ گئے، جی مار دو تو مار دو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو مسلمان ہونا بظاہر الگ ہے، صحیح معنی میں اللہ کی توحید کو اور اللہ کے کانسیپٹ کو سمجھنا الگ چیز ہے۔ کیا ہمیں وہ خدا قبول ہے؟ داڑھی نوجوان کی صورت والا جس کی داڑھی مونچھیں نہ ہوں، مغری والے بال والا، معاذ اللہ، جہنم میں ٹانگ ڈالنے والا؟ کیا ہمیں وہ نبوت قبول ہے کہ جو بیویوں کے ساتھ تماشے دیکھیں، ریس لگائیں اور ہزار قسم کی عجیب و غریب حرکتیں؟ نہ، ہم نبوت کو مانتے ہیں، اس نبوت کو نہیں مانتے۔ اور بالکل اسی طرح سے ہم امامت کو مانتے ہیں، اس دنیاوی دہشت گردی والی اور امام المتغلب والی اور تلوار کے ذریعے سے اور بالقہر والغلبہ۔ اس لفظ کو یاد رکھیں کہ امامت اور خلافت کا طریقہ کیا ہے؟ بالقہر والغلبہ۔ یہ علم کلام میں ان کے استعمال ہوتا ہے لفظ بالقہر والغلبہ، اور بعض دفعہ کہتے ہیں بالسیف یعنی بالتلوار۔ اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا اشرف الانبیاء کے فوراً بعد شروع ہوا، اور سب سے پہلے جو ظلم ہوا خود وہ خاندان رسول میں شروع ہوا، لیکن اصحاب میں سے جن پر سب سے پہلے ظلم ہوا اور بہت بڑا ظلم ہوا اور اس کو چھپایا جاتا ہے، وہ ظلم ہوا حضرت مالک ابن نویرہ اور ان کے قبیلے پر، اور خصوصاً ان کی زوجہ
جناب لیلا بنت منہال کہ جن کی کنیت تھی ام تمیم پر. بزرگ کیا ہوا؟ اب آپ تصور کریں کہ ان چیزوں کو بیان کرنا عموماً خطرناک سمجھا جاتا ہے، لیکن صحیح دین اس کے بغیر کلیئر نہیں ہو سکتا. یعنی خلافت کے بعد جو پہلا حکم صادر ہوا ہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا حکم صادر ہوا ہے کہ جاؤ اور دیکھو کہ اذان دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. ان سے کہو کہ اذان دو اور نماز پڑھو، نہیں دیتے نہیں پڑھتے تو ان کو قتل کر دو، جلا دو اور جو چاہے کرو. اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو پھر ان سے زکوٰۃ مانگو، اور اگر نہیں دیتے ہیں تو انہیں قتل کر دو اور جو چاہے کرو. یہ اشرف الانبیاء رحمت للعالمین کے بعد والوں میں سے جو سب سے پہلا حکم صادر ہوا ہے عالم اسلام میں، وہ یہ ہوا. اور یہ حکم لے کر جب خالد ابن ولید نے حملہ کیا ہے یمن پر، تو وہاں پر مولا امیر المومنین کے اصحاب میں سے ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی تھے کہ جو یمن میں ان کے نمائندے تھے، اور اشرف الانبیاء نے ان کو اپنا زکوٰۃ کا نمائندہ بنایا تھا اور اتنی اجازت دی تھی کہ زکوٰۃ خود ہی جمع کرو اور یہاں نہ بھیجو، خود ہی خرچ کرو. خالد ابن ولید نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد ان کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد ان کا سر کاٹا، سر کاٹنے کے بعد سروں کو اینٹوں کے طور پر رکھ کر اس پہ دیگ رکھ کر کھانا پکایا گیا. اور اسی رات ان کی زوجہ حضرت ام تمیم بنت منہال یا لیلا بنت منہال کہ جن کی کنیت تھی ام تمیم، ان کی آبرو کو پارا پارا کیا گیا. اس کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا کہ اہل بیت اور دشمن اہل بیت میں فرق کیا ہے. اس کے بغیر نہیں سمجھ سکتے کہ اہل بیت علیہم السلام کیا نعمت ہے. ہاں، اب ہماری یہ نہیں ذمہ داری کہ کسی کی توہین کریں نہ، لیکن ہمیں چیزوں کو علمی طریقے سے اور صحیح طریقے سے بیان کرنا ہے. یہ جو جناب حضرت مالک ابن نویرہ تھے، یہ اصل میں غدیر سے آشنا تھے. اب جب زکوٰۃ لینے کے لیے آدمی پہنچا تو ان کو تعجب ہوا کہ زکوٰۃ مانگنے والا کہہ رہا ہے کہ جی فلانے نے مانگی. ہمارے ذہن میں تھا کہ علی بن ابی طالب کا نام آئے گا. اب انہوں نے کام بہت ہی پرفیکٹ کیا. یاد رکھیں کہ اس وقت اگر میں آپ کو اتھارٹی دوں کسی چیز کی کہ آپ میری جانب سے پیسہ جمع کر سکتے ہیں، ٹھیک، تو جب تک میں زندہ ہوں تو یہ اتھارٹی رہے گی. جیسے ہی میں مروں گا پھر رہے گی آپ کے پاس، پھر ختم ہو جاتی ہے. تو مالک ابن نویرہ نے کیا کیا کہ جو مال ان کے پاس تھا، دیکھیں بہت پرفیکٹ کام کیا. مالک نے مال لیا آپ سے، کیوں لیا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم لے لو. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اب تو نہیں لے سکتے وہ مال، اور جو لے چکے تھے مال وہ کیا کیا؟ واپس دے دیا. اس کے کیا معنی ہوتے ہیں کہ تم نے مجھے مال دیا تھا مثال کے طور پر کل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں 5 دن پہلے یا 2 ہفتے پہلے، تو در حقیقت جو میری پاور تھی وہ ختم ہو چکی تھی. کب؟ کل یا 2 ہفتے پہلے؟ 2 ہفتے پہلے ختم ہو گئی تھی. لہذا 5 دن پہلے جو تم نے مال لیا ہے وہ مجھے لینے کا حق نہیں تھا، یہ واپس لے لو. اس سے زیادہ کوئی شریف اور عادل آدمی نہیں ہو سکتا. اب جب آ کے ان سے مال طلب کیا خالد بن ولید نے، تو انہوں نے کہا میں مال لیں گے، جو مال تھا میں نے دے دیا. دوسری بات یہ کہ تم کس کی جانب سے آئے ہو؟ ہم نے تو غدیر میں علی بن ابی طالب کا سنا تھا.
اسی دوران موصوف کی نگاہ پڑ گئی کس پر؟ ان کی زوجہ پر۔ اب یہ ہم نہیں کہہ رہے، شیعہ کتابیں نہیں ہیں، تمام تواریخ اہل سنت اٹھا کے دیکھ لیں تو جب آپ کو موضوع ملے گا مالک ابن نویرہ کا تو وہیں پر موضوع ملے گا لیلا بنت منہال کا، یعنی نام کے ذریعے سے، یا لقب ملے گا، یا یہ موضوع ملے گا ام تمیم کے نام سے یعنی کنیت کے ذریعے سے، یا یہ موضوع ملے گا زوجہ مالک کے نام سے، اور ہر جگہ ایک موضوع ملے گا کہ وہ حسن و جمال میں بہت اعلیٰ تھی، فائقۃ فی الجمال۔ اب آپ تصور کریں، تو شیعہ کی بات نہیں ہو رہی، سب ہر جگہ جب بھی ذکر ہوگا ام تمیم کے نام سے یا لیلا بنت منہال کے نام سے یا زوجہ مالک ابن نویرہ کے نام سے، تو وہاں پر آئے گا کہ مشہورۃ فی الجمال، بہت مشہور تھی حسن و جمال میں، یا فائقۃ فی الجمال میں بہت ہی اعلیٰ درجے کی حسن خاتون۔ اب یہ صحابیہ کی عزت پامال ہوئی کس کے ذریعے سے؟ اور اگر اس موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو شیعہ توہین کر رہے ہیں، یا ہم نہیں توہین کر رہے بابا، یہ ساری کتابیں کہہ رہی ہیں، اس کے اوپر ہمارا پورا کلپ بھی ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اس موضوع کو آپ جا کے دیکھیں تو ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے باقاعدہ کلپس کے ساتھ، کہ مصر کے ایک عالم اہل سنت کے اسلام کی بدنامی کے اسباب کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے جس نے یہ اسلام ہے کہ جس نے لوگوں کو دہشت گرد بنایا ہے، یعنی وہ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب مصر ہی کے ایک عالم کے جو ISIS کے طرفدار ہیں، وہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، کیونکہ سیدنا خالد نے یہ کام کیا تھا۔ ریجیکٹ کرنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کام غلط ہوا تھا، اور تائید کرنے والا بھی کہہ رہا ہے، اور دونوں ہم میں سے نہیں ہیں۔ یعنی وہ اگر کہیں کہ جاؤ یہ کام تم کر سکتے ہو کیونکہ فلانے نے کیا تھا تو توہین نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ لوگ دین سے نکل رہے ہیں، اس وقت یہ چیزیں عرب دنیا میں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ لوگ عرب دنیا میں ایتھیسٹ کیوں ہو رہے ہیں، یا یہ کہ لوگ دنیا عرب میں شیعہ کیوں ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ جب تم لوگوں نے اتنا ظلم کیا ہے رسول اور اہل رسول پر، اور جب یہ جرائم جو ہے اسلام کے نام پر ہوئے ہیں، تو آخر میں دو ہی صورتیں بچتی ہیں، یا نوجوان